Manzoor Ahmed Saab, since you have to preside, if you want to make a speech earlier, you can. Thank you, Mr. Chairman. بجٹ کے حوالے سے تمام دوستوں نے معزز ممبران نے بڑی تفصیلاً گفتگو کی ہے. سٹارٹ کرنے سے پہلے مسٹر چیئرمین ایک چھوٹا سا واقعہ تھا. محمد رمضان خان کاغان سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر یلغار منڈا ایک جگہ ہے. اس کا تعلق بلوچستان سے ہے, پشین کے علاقے سے, جو وہاں پہ ندی میں ڈوب گیا. ابھی تک اس کی لاش نہیں ملی, نہ نکالی گئی ہے, نہ اس کے لیے ڈی سی مانسیرا نے کوئی کوشش کی ہے. تو میں یہاں پہ ریکویسٹ کروں گا, یہاں پہ تو کوئی منسٹر بیٹھا بھی نہیں ہے اور نہ وہ اس اجلاس کو یا اس حیوان کو کوئی ترجیح دیتے ہیں کہ ایک منسٹر بھی اگر یہاں پہ بیٹھا ہوتا تو بندہ پھر بات بھی کر سکتا تھا اور شاید ہمیں جواب بھی مل سکتا تھا. اب ہم جواب کس سے مانگے؟ ہمیں جواب دے گا کون؟ جو چیزیں چل رہی ہیں, جو حالات چل رہا ہے. اب گورنمنٹ ہے, کیا کہیں. باقی یہ ایک ریکویسٹ تھی ڈی سی مانسیرا سے, اگر کوئی جواب طلب کیا جائے یا کمشنر سے کیا جائے کہ 7-8 دن ہو گئے, بچے کی لاش ابھی تک نہیں ملی. گھر والے, ماں, بہن, باپ, بھائی جو پریشانی میں ہے, وہ تو ان کو پتہ ہے جہاں پہ آگ جل رہی ہے. ڈی سی مانسیرا صاحب اسی کے آفس میں بیٹھا ہوگا اور کمشنر صاحب اسی کے آفس میں بیٹھا ہوگا, اسے کیا سروکار ہوگا. مسٹر چیئرمین, یہاں پہ جو ایک 10 تاریخ سے ایک سلسلہ چل رہا ہے, ایران پہ جو اٹیک ہوا ہے, تمام پاکستانیوں نے, تمام ممالک نے اس کی مذمت کی ہے. ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں. پہلے انڈیا نے یہاں پہ اپنے آپ کو آزمانے کی کوشش کی, جو پاکستان پہ انہوں نے حملہ کیا, اور ہمارے پاکستان افواج اور عوام نے مل کے جو جواب انڈیا کو دیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. اس کے ساتھ جو اب اسرائیل نے پہلے انڈیا کو آگے کیا, اب اسرائیل کو آگے کیا کہ ایران پہ جو اٹیک کرے. یہ تو پرانے زمانے کی جب ہم سنا کرتے تھے مسٹر چیئرمین کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ یلغار کر لیتے تھے تو وہاں پہ وہ قبضہ کر جاتے تھے. اب اس ریجن میں یہی چل رہا ہے, کبھی انڈیا کو اٹھا لیتے ہیں تو اب اسرائیل کو اٹھایا گیا جنہوں نے ایران پہ اٹیک کیا. اور جو نیگوسیشن چل بھی رہی تھی اور ایران نیگوسیشن کے حد تک جا بھی چکے تھے, لیکن ان کے عزائم کچھ اور ہے. جو پس پردہ جس نے اسکرپٹ لکھ کے دیا ہوا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ نیگوسیشن ہو. اب عراق ہمارے سامنے ہے, شام ہمارے سامنے ہے, سیریا ہمارے سامنے ہے. جو حال ان کا ہوا ہے یہاں پہ, پہلے بھی میں نے ایک سپیچ کی تھی مسٹر چیئرمین, اس میں نے کہا تھا کہ ہر ملک اپنی باری کے انتظار میں ہے اور وہ بات سامنے آ گئی ہے. اب ایران تک جب پہنچے ہیں تو دوسرا ٹارگٹ یہ میں اس فلور پہ کہوں گا کہ وہ پاکستان کو رکھیں گے. مسٹر چیئرمین, یہ باتیں کسی سے بھی ڈکی چھپی نہیں ہے مسٹر چیئرمین, لیکن امت مسلمہ پتہ نہیں کیوں خاموش بیٹھی ہے, اس کے اوپر کیوں سر نہیں جوڑتی. کہ پھر کہوں گا باری کا اگر انتظار ہوگا تو پھر عراق بھی سامنے ہے, شام بھی سامنے ہے, سیریا بھی سامنے ہے. مسٹر چیئرمین, آئے مل کے اسرائیل کو اور جو اسکرپٹ لکھنے والے ہیں ان کو تو ہم جواب دیں. لیکن اس بات پہ میں یہاں پہ فخر کروں گا, چاہے وہ نون کے لیڈرشپ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ ہو, چاہے باقی پارٹیوں کی لیڈرشپ ہو, جنہوں نے ہمارے اقوام متحدہ میں یا یہاں پہ جو انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ پاکستان کے بیانیہ کو اتنا سٹرونگ رکھا کہ اب نہ انڈیا کا بیانیہ کہیں چل رہا ہے اور نہ کسی اور کا بیانیہ چل رہا ہے. میں اس بات میں مبارکباد دیتا ہوں. اگر اسی طرح یہ پالیسی, باہر کی جو خارجہ پالیسی ہے, سٹرونگ ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنے جو مقاصد اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. مسٹر چیئرمین, ساتھ ساتھ بجٹ کے حوالے سے بہت سی چیزیں دوستوں نے ڈسکس کی, میں اس کو ریپیٹل میں نہیں جانا چاہتا.
لیکن ایک بات ہے مسٹر چیئرمین، جب بھی بجٹ بنایا جاتا ہے تو پورے ملک کے عوام کا نگاہیں جو ہے نا اسی بجٹ کی طرف ہوتی ہے. وہ 1 جون میں جب آتا ہے تو اس کے حوالے سے ان کے سوچ یا ان کی فکر کہ ہمارے لیے کیا رکھا جائے گا، ہمیں کیا ریلیف دیا جائے گا. مسٹر چیئرمین اس میں پورے سال کا ہر شعبے کا جو ایک فنڈ ہوتا ہے اس کے متعلق بات ہوتی ہے، اس کے متعلق اس کے لیے فنڈ مختص کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی کہوں کیا کہوں، کبھی ہم نے لانگ ٹرم پالیسی دی ہی نہیں ہے اس چیز کو. مسٹر چیئرمین، جب آپ بجٹ بنانے جاتے ہیں، چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ کسی بزنس کا ہو، تو مل بیٹھ کے اس کے اوپر پورے سال کا جو ہے نا ایک پلان رکھا جاتا ہے. یہ تو پورے ملک کا ہے، یہ تو پورے سسٹم کا ہے. لیکن ہم جب بھی جون قریب آ جاتا ہے اس سے 1-2-3 مہینے پہلے بیٹھ کے سر جوڑ دیتے ہیں کہ کس کو کتنا اذیت ہم دینا چاہتے ہیں ہم دے سکیں، ان کو کتنی تکلیف ہم دینا چاہے ان کو دے سکے. مسٹر چیئرمین، انہی بجٹوں سے پھر کہوں گا کہ پورے ملک کا سسٹم چلتا ہے. ملک کو تو ہم نے قرضدار کر دیا ہے. ملک اس وقت قرضے پہ چل رہا ہے. 75 سال ہوئے ہیں، ہم نے ایسی کوئی پالیسی بنائی نہیں ہے. جو ہماری صنعتیں تھیں یا جو ہمارے ادارے تھے ان کو تو ہم نے زمین بوس کر دیے ہیں. لیکن پھر بھی ہم اس سوچ میں نہیں ہیں کہ ہم دوبارہ کیسے کھڑے ہو پائیں گے، اس ملک کو اس مشکل سے کیسے نکالیں گے. مسٹر چیئرمین، پھر بھی ہم وہاں جا کے اپنے لیے کچکول لے کے مانگتے ہیں، پھر آ کے بیٹھتے ہیں، اس کے اوپر ہم بجٹ بنا لیتے ہیں. کب تک یہ ہوگا مسٹر چیئرمین؟ کب تک؟ آخر ہم نے سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے ایجوکیشن میں کیا کرنا ہے، ہم نے ہیلتھ میں کیا کرنا ہے، ہم نے ایگریکلچر میں کیا کرنا ہے، ہم نے کلائمیٹ میں کیا کرنا ہے، باقی جتنے بھی ادارے ہم اس میں کیا کرنے ہیں مسٹر چیئرمین. لیکن ایسی پالیسی کبھی سامنے آئی ہی نہیں ہے. بس 1 جون 3 مہینے اسی میں تمام چیزیں پکڑ کے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں. نہ کسی انٹلیکچوئل کو بلایا جاتا ہے، نہ کسی معاشی جو معیشت کو سمجھنے والے لوگ ہیں نہ ان کو بلایا جاتا ہے، نہ ایسے لوگ جو ان چیزوں کو بخوبی جانتے ہیں نہ ان کو بلایا جاتا ہے. بس کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور بجٹ بنانا شروع کر کے بس پھر اس میں میٹنگز ہو جاتی ہے. میٹنگ میں آپ ریکمنڈیشنز دے دیں، وہ ریکمنڈیشنز ایکسیپٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ میں نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ابھی ایک 5 سال کا کوئی پلان دیا ہے جس میں آئی ٹی ہے، انرجی ہے، باقی کچھ اور ڈپارٹمنٹس ہے. شاید میں نے سنا ہے کہ ایک پلان ہے، لیکن اگر وہ پلان دیا ہوا ہے 5 سال کا تو اس میں انہوں نے کتنے حد تک اچیومنٹ کی ہے، اس میں کتنے حد تک کوئی رزلٹ سامنے آئے ہیں، کسی کو پتہ ہے کیا؟ اگر ایسی ہے تو خوشائند بات ہے. یہ 1955 میں اور 1960 تک پہلی دفعہ ایک 5 سالہ پلان رکھا گیا تھا مسٹر چیئرمین، جس میں سب سے پہلے زراعت کو ترجیح دی تھی اور سیکنڈ پہ جو تھا وہ صنعت کو ترجیح دی تھی. اس میں قومی آمدنی میں اضافہ بھی ہوا تھا اور پاکستان ایشین ٹائگر بننے کی طرف جا بھی رہا تھا. تو اس کے بعد ایسا کوئی چیز ہمارے سامنے تو نہیں آئی مسٹر چیئرمین. نہ معیشت رہا نہ صنعت رہی. تو اس کے ذمہ دار کون ہوگا مسٹر چیئرمین؟ کیا ہم جو قرضے لے رہے ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہم سب تو قرضدار ہی ہے. جو آنے والے بچے ہیں اس کو بھی ہم نے قرضدار بنا دیا. تو اس کے بارے میں بھی ہمیں اگر کوئی سوچے، اس کے بارے میں بھی اگر ہم کوئی پالیسی رکھیں مسٹر چیئرمین، بے شک آپ صوبے کی بات کریں، بے شک آپ اپنے علاقے کی بات کریں، لیکن اوورآل پاکستان اور 25 کروڑ 24 کروڑ عوام کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھنا ہوگا، ہم نے سوچنا ہوگا. پہلے تو ہم کہہ رہے تھے جب ہم بلوچستان کے لیے روتے تھے تو یہاں پہ کوئی دوست بول رہے تھے کہ ابھی تک بلوچستان پورا نہیں ہوا. یہ تو شکر ہے کہ آج سامنے آ گیا کہ سندھ بھی رو رہا ہے، خیبر پختونخوا بھی رو رہا ہے، باقی صوبے بھی رو رہے ہیں. پھر تو ہم ٹھیک تھے مسٹر چیئرمین. آپ صوبے کی لڑائی لڑے، بالکل لڑے. جو وعدے صوبوں کے ساتھ کیے گئے ہیں ان کو پورا ہونا چاہیے تھا، جو شاید پورے نہ ہوئے ہو مسٹر چیئرمین. اب اگر میں
بلوچستان کے حوالے سے فیڈریشن کی طرف سے جو پیسے رکھے گئے ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں مسٹر چیئرمین. لیکن مسٹر چیئرمین کاش پھر جتنے پیسے رکھے جاتے ہیں, جیسے کوئی ایک پروجیکٹ ہے 100 ارب روپے کا ہے, تو اگر آپ اس کے لیے 10 ارب روپے رکھو گے تو وہ پروجیکٹ نہ کمپلیٹ ہوگا, وہ پروجیکٹ ان گوئنگ میں آتا رہے گا اور اس کو بنتے بنتے 20 سال بھی لگیں گے, جو سے کسی کو بھی استفادہ حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ نے پروجیکٹس دیے ہیں, تمام صوبوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, تو ان کے جو پیسے ہیں ان کو مکمل دینے چاہیے, کمپلیٹ دینے چاہیے, تاکہ وہ جلد سے جلد کمپلیٹ ہو اور لوگ اس سے استفادہ اٹھائیں. مسٹر چیئرمین, یہاں پہ اگر میں بات رکھوں مسٹر چیئرمین, یہ جو میرے رائٹ اوپر گیلری بیٹھی ہوئی ہے, یہاں پہ ان لوگوں کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے, ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, کیا جو مزدوردار طبقہ ہے اس کے لیے ہم نے کچھ دیکھا ہے, اس کے لیے ہم نے کچھ سوچا ہے. مسٹر چیئرمین, یہاں پہ سولر کی بات ہوئی, ٹیکسیشن کی, تو کیا سولر پہ جو ٹیکس لگا ہے تو آپ نے پھر ایک غریب کے منہ سے نوالا چھینا ہے مسٹر چیئرمین, اور آپ نے کوئی کام نہیں کیا ہے. پھر یہاں پہ آپ نے یہ بھی بیچ میں کر دیا کہ 2 میٹر جس گھر پہ لگے ہوں گے اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. پتہ نہیں یہ پالیسی بناتے کون ہے, پتہ نہیں یہ بنانے والے ہیں کون. مسٹر چیئرمین, ہمیں تو سمجھ کچھ نہیں آ رہی کہ اگر ایک گھر پہ 2 میٹر لگے ہوں گے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. ماشاءاللہ جس کی سوچ ہے اس کو سلام ہے. تو اگر یہ سوچ رہی تو پاکستان پھر بہت اچھی ترقی کرے گا مسٹر چیئرمین, اگر ہمارے پالیسی میکر اس طرح رہے. مسٹر چیئرمین, اب جیسے سکھر موٹر وے کی یہاں پہ بات ہو رہی تھی, تو کیوں بننے نہیں جا رہی ہے مسٹر چیئرمین؟ باقی جو علاقے ہیں موٹر وے بن رہے ہیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, بن جائے, ڈبل موٹر وے بنا کے دے دو. لیکن جہاں پہ جو رائٹ ہے, جو حق ہے, تو وہ بھی آپ بنا کے دے دو. بلوچستان کے حوالے سے تو آپ کہتے ہو کہ وہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس وہ ویسے ہی ٹھیک ہے جیسے زندگی گزار رہے ہیں. مسٹر چیئرمین, کیا بلوچستان نے کوئی گناہ کیا؟ وہاں پہ موٹر وے کیوں نہیں بن رہا؟ چمن کراچی جو ایک ڈیول کیریج وے ہے, تقریباً اس کو 15-20 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک ویسے ہی کا ویسے ہی پڑا ہوا ہے, بننے کا نام ہی نہیں لے رہا. مسٹر چیئرمین, جو والا ہے جس کے بیچ میں تمام علاقے رہ گئے ہیں, اس کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے. مسٹر چیئرمین, کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وہ لوگ نہیں ہے, وہ چاہتے نہیں ہے, یا ان کے خواہشات نہیں ہے, یا ان کی زندگی نہیں ہے. مسٹر چیئرمین, یہاں پہ آرٹیکل 38 کی بات ہوئی. مسٹر چیئرمین, ایک موزے سینیٹر میرے بھائی نے بات کی تھی, آرٹیکل 38 روٹی کپڑا اور مکان. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم عوام کو روٹی اور کپڑا مکان دیں گے, لیکن جو میں سوچ رہا ہوں ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم وہ روٹی کپڑا مکان اس سے چھین رہے ہیں, ہم اس کو دے نہیں رہے ہیں. مسٹر چیئرمین, آپ یہاں پہ دیکھ لو کہ لوگ غربت کی وجہ سے, مسٹر چیئرمین, غربت کی وجہ سے یہاں پہ خودکشیاں کر رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں تقریباً ایک ہفتے کی بات ہے, باپ نے اپنے تمام فیملی کو جو ہے نا زہر دے کے مار ڈالا. مسٹر چیئرمین, ایک بچی کھمبے پہ چڑھی ہوئی تھی خودکشی کرنے کے لیے. مسٹر چیئرمین, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اشرفیہ کو جو ہے ہم نواز رہے ہیں اور غریبوں کو جو ہے نا ہم کچل رہے ہیں. مسٹر چیئرمین, اس چیزوں سے ہمیں نکلنا چاہیے. کیا کتنے بچے اسکول سے باہر ہیں؟ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا ہے؟ آپ نے ہائر ایجوکیشن کو کتنا فنڈ دیا ہے, اس پہ آپ نے غور کیا ہے؟ گورنمنٹ اور جو ہے ریاست کے بیچ میں, جو ہے ریاست اور عوام کے بیچ میں مسٹر چیئرمین صاحب ایک معاہدہ ہے. عوام ٹیکس دے گی لیکن ریاست پھر اس تمام چیزوں کا ذمہ دار ہوگا. مسٹر چیئرمین, آپ تو عوام کا جو ہے نا خون تو چوس رہے ہو. مسٹر چیئرمین, عوام تو کر رہی ہے آپ کے ساتھ, لیکن ریاست کیا کر رہی ہے؟ مسٹر چیئرمین, ملک کیا کر رہا ہے اس عوام کے ساتھ؟ آپ تو اس کا خون جو ہے نا چوس رہے ہو. مسٹر چیئرمین, آپ نے تو اس کے ساتھ کوئی بھی جو ہے نا جو وعدے کیے وفائی نہیں ہوا. مسٹر چیئرمین, اب اگر پراڈو والا یا لینڈ کروزر والا پیٹرول 260 روپے کا ڈالے گا تو موٹر سائیکل والا بھی 260 روپے کا ڈال رہا ہے. مسٹر چیئرمین, 35,000 30,000 40,000 میں لوگ گزارا کر رہے ہیں. میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, کوئی کر سکتا ہے 40,000 میں اس کو 40,000 پکڑوا دوں گا مہینے کا. مسٹر چیئرمین, وہ مجھے بجٹ بنا کے دے دیں پورے مہینے کا کہ اس میں اپنے پورا مہینہ چلا سکتا ہوں, جو کہ ناممکن بات ہے. مسٹر چیئرمین, لیکن پھر بھی اس کے لیے ہم نہیں سوچ رہے ہیں. مسٹر چیئرمین, پھر بھی ہم اس کے بارے میں کوئی جو ہے نا اچھی رائے رکھتے ہی نہیں ہیں. مسٹر چیئرمین, ہم بس یہی کرتے ہیں کہ قرض لے رہے ہیں, قرض لینے کے بعد ہم جو ہے نا وہ پیسہ تقسیم کر دیتے ہیں, اپنے پروجیکٹس بنا لیتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم ایسی پالیسی بنائیں مسٹر چیئرمین کہ ہم اس مشکل سے کب نکلیں گے؟ آپ کا پی آئی اے کہاں پہ ہے مسٹر چیئرمین؟ آپ کا ریلوے کہاں پہ ہے مسٹر چیئرمین؟ یہ تو ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو ہمیں بنا کے دے کے چلے گئے تھے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں مسٹر چیئرمین, کبھی کسی نے کوئی نئی چیز بنا کے دی ہے مسٹر چیئرمین؟
جس ملک میں صنعت ہی نہ ہو, جس ملک میں انڈسٹریز ہی نہ ہو, تو وہ ملک کیسے چلے گا, وہ ملک کیسے ترقی کرے گا مسٹر چیئرمین؟ ہاں, اگر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے رہے, یہاں پہ اچھی تقریریں کرتے رہے, ہیڈ لائنز ہم لیتے رہے, تو چلو ٹھیک ہے, 75 سال چلا, آگے بھی چلتے رہیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. کوئی نہیں آئے گا مسٹر چیئرمین جب تک ہم خود سر جوڑ کے تمام پارٹیاں, تمام لیڈرشپ نہیں بیٹھیں کہ آئیں مل کے اس معیشت کو بہتر کرے, اس ملک کو مستقبل بہتر کرے, اپنے عوام کا مستقبل بہتر کرے. مسٹر چیئرمین ایسی سوچ ہی نہیں ہے. ای کامرس کے حوالے سے یہاں پہ بات ہوئی تھی. مسٹر چیئرمین, ای کامرس جو ہے, جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں, جو ہمارے بچے ہیں, یہ تو ان کے لیے کوئی ایسا چھوٹا موٹا بزنس تھا. ٹھیک ہے مسٹر چیئرمین, بالکل کرتا ہوں, لیکن مسٹر چیئرمین باتیں تو بہت ہے, چیزیں بھی بہت ہے. خاص کر یہاں پہ کچھ اچھے انیشیٹیوز بھی لیے ہیں اس بجٹ کے